السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم صاحب، میرے کچھ سوالات ہیں آپ سے، آپ اس کا جوابات دیجیے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ انشاءاللہ۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا آدم علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی تھی؟ آدم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا نہیں کی تھی۔ جتنی احادیث اس تعلق سے آتی ہیں ایک بھی حدیث صحیح نہیں ہے، موضوع اور من گھڑت اور ضعیف جدہ حدیث ہے۔ اس لیے اگر ہم قرآن کی طرف دیکھیں تو اللہ فرماتا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تھے، فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر اسی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو قبول کیا تھا۔ اس کلمات کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر جو ہے ذکر کیا ہے اور کہا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہی وہ کلمات تھے جن کلمات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول کی تھی۔ تو چند کلمات تھے اور وہ چند کلمات یہی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر ذکر کیے۔ جو مشہور زیادہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے عرش پر لکھا دیکھا تھا، تو پہلی بات آپ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھائے تھے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، بلکہ سارے نام سکھائے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو نام سکھائے تھے، آدم علیہ السلام کو لکھنا اور پڑھنا نہیں آتا تھا۔ تو آدم علیہ السلام نے کیسے پڑھ لیا اس کو؟ ایک عقلی جواب ہے، یہ منطقی جواب ہے، لیکن اصل جواب وہی ہے کہ ان دونوں نے، آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام نے، دونوں نے کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، اے میرے پروردگار، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اور اس تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، فتاب علیہ کہا اللہ نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا تھا۔ اور دوسرا سوال میرا یہ کہ فجر کی سنتیں کچھ لوگ جماعت کھڑی ہونے کے وقت بھی پڑھتے رہتے ہیں، یعنی ادھر تو جماعت چل رہی ہے اور ادھر لوگ سنتیں پڑھ رہے ہیں، تو کیا اس طریقے سے سنتیں پڑھنا صحیح ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے اس تعلق سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز کی اقامت کہہ دی جائے یا شروع ہو جائے، فلا صلاۃ، تو نماز نہیں ہے، الا المکتوبہ، سوائے فرض کے۔ تو جب اقامت کہہ دی جائے تو کوئی بھی سنت ہمیں شروع نہیں کرنی چاہیے، اور اگر ہم شروع کر چکے ہیں اس سنت کو ختم کر کے ہم فرض میں شامل ہو جائیں۔ لیکن بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ خاص کر فجر کی جماعت کے وقت آتے ہیں تو سب سے پہلے سنت پڑھتے ہیں۔ تو سنت کے تعلق سے آپ یاد رکھیں کہ ایک حدیث آتی ہے کہ سوائے 2 رکعت فجر کے، یعنی 2 رکعت فجر پڑھ سکتے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اصل یہی ہے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے اذا اقیمت الصلاۃ، جب نماز کی اقامت کہہ دی جائے، فلا صلاۃ الا المکتوبہ، تو سوائے فرض کے کوئی بھی نماز نہیں ہے۔ آپ یہاں بھی دیکھیں، اگر نحوی اعتبار سے دیکھیں، لا صلاۃ یہ نفی جنس ہے، کوئی بھی نماز نہیں، 1 رکعت بھی نماز نہیں ہوگی، الا المکتوبہ، المکتوبہ یہ فرض نماز کے تعلق سے آتا ہے، تو المکتوبہ ہے خاص کر دیا ہے، لہذا وہی جو جماعت، جس جماعت کی اقامت ہوئی ہے وہی جماعت یا وہی فرض نماز ہم پڑھیں گے، باقی کی دیگر نمازیں کوئی بھی نہیں پڑھیں گے، سنت بھی نہیں پڑھیں گے، فرض میں شامل ہو جائیں گے۔ صرف فرض نماز ہی پڑھیں گے، اس کے علاوہ کوئی سنت وغیرہ نہیں پڑھیں گے، اور اگر سنت چھوٹ جاتی ہے تو فرض نماز کے بعد اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور یا اگر اور لیٹ کر سکتے ہیں تو سورج نکلنے کے بعد بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر واسع الجزا۔ وإیاکم، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔